کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آئیے حسب معمول پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے اور ہمارے ثواب میں اضافہ ہو۔ تو آپ اور ہم لگے ہاتھوں یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ سلسلے میں جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ جو روحانی علاج بیان کیے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی تحریر کر لوں گا۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا، انہیں تسلی دوں گا، دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کروں گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف اور بہت سارے روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے معصوم فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار عبد قرار شافعی رود شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی اور روحانی علاج جاننے کے لیے اور استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے، لیکن ایک بار پھر میں آپ کو عرض کرتا چلوں کالز کی طرف آنے سے پہلے کہ الحمدللہ عز و جل ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔
اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے اور اگر آپ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس سروس کے ذریعے بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ جو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatIslami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، روحانی علاج کا بھی آپشن ہے، استخاروں کا بھی آپشن ہے۔ اگر آپ نے روحانی علاج معلوم کرنا ہے یا استخارے کروانے ہیں یا آپ کو تعویذات عطاریاں چاہیے تو اپنے مکمل پوسٹل ایڈریس کے ساتھ اپنا مسئلہ لکھ کر آپ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو سبمٹ کروا دیجئے، بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی میلز کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر اب بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ محمد وقار، سر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی کاروبار نہیں ملتا، اس کے علاوہ میں نا بیمار بہت رہتا ہوں۔ والدہ کا نام نجمہ بی بی۔ کاروبار نہیں ملتا، بیمار بھی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ وقار بھائی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ نوٹ کر لیا ہے ہمارے اسلامی بھائی نے انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ وقار بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ یہ ضرور رکھیے گا، استخارے کے بعد پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے، روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ سر وہ میں کتنے دنوں سے بے روزگار ہوں، باہر ملک تھا تو ویزا کینسل ہو گیا۔ سر میری والدہ کا نام ہے خیر النساء، میرا نام ہے عرفان، والد کا نام فاروق۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کے حلال میں برکت عطا فرمائے، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ نوٹ کر لیا ہے انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ مسئلہ ہے میری بھاوج ہے ارشاد بھائی، اس کی والدہ ہے ڈرامہ بھائی، اس کو تکلیف رہتی ہے، ہر ٹائم تکلیف رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کے حوالے سے بھی کالز کی، اس دوران آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ آئیے پہلے اس روحانی علاج کا ہم معلوم کرتے ہیں کہ آخر میں ہمارے ارشاد بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ ان کے گھر والے وہ بیمار رہتے ہیں، کافی دنوں سے بیمار ہیں، دعا بھی فرما دیجئے، تسلی بھی دے دیجئے، اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج، مجرب روحانی علاج ہو تو بتا دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں، بیماریاں، بے روزگاریاں دور فرمائے۔ بیماری کے لیے روحانی علاج یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر یہ کسی بیمار پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ بھی یہ روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ قریبی بستے سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ جی ہاں ارشاد بھائی، بہت اچھا ماشاءاللہ روحانی علاج یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اس کے مطابق آپ کے گھر والے عمل کریں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور تعویذات عطاریہ کا بھی آپ کو مشورہ دیا گیا، ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مختلف مقامات پر فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، آپ سنت و بھرے اجتماع میں تشریف لائیے، حاضر ہوئیے، شرکت کیجئے، اور اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے گھر والے صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صدقے کی برکت سے بھی بلائیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھی استخاروں کے حوالے سے، استخارے یقیناً آپ نے کر لیے ہوں گے۔ ہمارے وقار بھائی کی پہلے کال تھی، انہوں نے کہا کہ کاروبار بھی نہیں مل رہا اور بیمار بھی یہ کافی رہتے ہیں، آپ نے استخارہ کیا تو استخارے میں کیا اشارہ ملا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وقار بھائی سب سے پہلے آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی جادو، کوئی بندش کے معاملات کا اشارہ تو نہیں ملا، ساتھ ہی آپ بیمار بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو روبہ صحت بھی فرمائے، بیماری کے حوالے سے بھی کوئی آپ پر عملیات، جادو کے معاملات نہیں آ رہے، تاہم ان دونوں مسائل کا حل آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ کاروباری پریشانی دور ہو جائے، اس کے لیے آپ یہ روحانی علاج اس پر عمل کریں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ کتاب ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ تو اس عمل کو کیجئے روزانہ طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے یہ عمل آپ کو کرنا ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، تو یہ عمل آپ کیجئے۔ یہ عمل جو ہے کھڑے ہو کے کیا جائے گا یا بیٹھ کر کیا جائے گا؟ بیٹھے کرنا ہے، اس میں یعنی کہ کوئی غن تک نہیں ہے، بیٹھ کے ہی کر لیں، بیٹھ کے بھی کر لیں۔ اچھا، سورج کا آپ نے کہا کہ سورج کی طرف رخ کر کے، اب مسجد میں اگر بالفعل ایسی مسجد ہے کہ سورج نظر نہیں آ رہا تو اب کیا کریں؟ سورج نظر آنا شرط نہیں ہے، اچھا، سورج کی طرف رخ کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، سورج کی طرف رخ کر، اب جیسے سورج مشرق سے جی طلوع ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو مشرق کی طرف رخ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ جو ہے تو 300 مرتبہ بسم اللہ شریف اور 300 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک درود شریف پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ اور وقار بھائی یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا، اس کے مطابق عمل کیجئے، اور طلوع آفتاب کے وقت جب آپ یہ روحانی علاج پر عمل کر رہے ہوں گے، ذہن نصیب اشراق الضحیٰ کی نماز بھی ادا کیجئے، اشراق و چاش کی نماز بھی ادا کیجئے۔ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق و چاش کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو اشراق و چاش کی نماز پڑھنے کا عادی ہوگا تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا۔ اس نماز کو پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل تنگ دستیاں چلی جاتی ہیں، اور کوشش کر کے فرائض کی پابندی کیجئے، سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آپ بھی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، اپنی بیماریوں کی کاٹ کا عمل کروائیے، اللہ کے کرم سے آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بھی کافی دنوں سے بے روزگار ہیں، استخارے کے حوالے سے عرفان بھائی تھے، ان کا ویزا بھی کینسل ہو گیا ہے اور یہ بے روزگار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ مسائل، آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے۔ اس کے لیے ایک بڑا زبردست روحانی علاج پیش خدمت ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اسے پڑھنا ہے 1469 مرتبہ، 1469 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں مسائل کے حل کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار نصیب فرمائے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور آپ کا دوسرا مسئلہ آپ نے جو بیان کیا ہے کہ آپ کا ویزا بھی کینسل ہو گیا ہے، اگر آپ کے حق میں باہر جانا بہتر ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ تو ان دونوں روحانی علاج کے مطابق آپ عمل کیجیے۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی طرف دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام نجف محمد ہے اور میری والدہ کا نام زیب النساء ہے۔ میں ابوظہبی سے بول رہا ہوں۔ میرے سر میں 1-1.5 سال سے ڈینڈرف ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اب اس کا روحانی علاج بتائیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام زبیر ہے، میری 14 سال سے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ زبیر بھائی آپ کو بھی اس کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی گیس فیلڈ سے کر رہا ہوں۔ جی برائے مہربانی کر کے روحانی علاج بتائیں، میرا گلا بھی خراب ہے اور کھانسی بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، تسلی رکھیے۔ بہت پیارا الحمدللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ہے کہ جس کا گلا خراب رہتا ہو، کھانسی رہتی ہو، اب چونکہ موسم بھی ذرا سرد چل رہا ہے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، ٹھنڈ کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہو یا کھانسی ہو جاتی ہو، تو ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتائیں گے۔ غازی نام آپ نے بتایا، آپ کو بھی غازی بھائی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی رکھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، بہت انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور گلا بھی درست ہو جائے گا اور کھانسی سے بھی انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام عاطف ہے، میں جمبر سے بول رہا ہوں۔ میرے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بیٹری بنائی تھی یہاں پر اور وہ چلی نہیں، اس کا کوئی روحانی علاج؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو ان کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلے روحانی علاج کے جوابات کی طرف، جن اسلامی بھائیوں نے قولز کی روحانی علاج کے حوالے سے نجف محمد بھائی کی قول تھی ابتداءً، کسی بیماری کا انہوں نے بتایا تو اس کا روحانی اچھا خشکی وجہ اچھا خشکی ہو جاتی ہے جی جی، جس کی وجہ سے بال بھی بالوں کا جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے 33 مرتبہ یا سلامو پانی پر دم کر کر پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ بھی تعویذات عطاریہ قریب ہی تعویذات عطاری کے بستے سے تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا زبیر بھائی کی بھی قول تھی، انہوں نے کہا کہ اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد صالح سے نوازے۔ مدنی پنج سورے کے صفحہ نمبر 248 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے۔ یا باریو یا باریو یا باریو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹا عطا کرے گا۔ تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جلد آپ کے یہاں خوشخبری آئے گی انشاءاللہ۔ اور زبیر بھائی یہاں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی پیش کرتا چلوں، آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرمائیے۔ اولاد کے حصول کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، اور جو آپ کو روحانی علاج ابھی بتایا گیا اس کے مطابق عمل بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ذہن نصیب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے جو راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کے قرب میں بیٹھ کے دعائیں کریں، راہ خدا عز و جل میں دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ضمناً ہمیں یہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ غازی بھائی کی ہمارے قول تھی، انہوں نے کہا کہ گلا خراب رہتا ہے اور کھانسی بھی بہت زیادہ ان کو رہتی ہے۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے موسم سرد میں، گھریلو علاج تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ جی عز و جل۔ یہ کہ کشمش جو ہوتی ہے، یہ خشک انگور جو ہوتے ہیں، ان کے یہ دانے ہوتے ہیں چھوٹے والے جو کشمش کے دانے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ اس پہ کچھ عمل وغیرہ دم کر کے یہ اس کو استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو ان کے مطلب یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ روزانہ کشمش یعنی خشک انگور، خشک چھوٹے انگور، اس کو پنجابی میں سوگی کہتے ہیں، اس کے 40 دانے اگر موافق آتے ہوں تو دگنے کرنے میں بھی حرج نہیں، اور 3 عدد بادام لے کر اس پر 11 بار درود شریف پڑھ کر دم کر کے کھا لیجئے۔ اس کے اوپر 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل کھانسی میں بہت فائدہ ہوگا، بلغم نکلے گا اور مزید نہیں بنے گا۔ ضرورتاً کشمش کی تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچوں کے لیے حسب ضرورت مقدار کچھ کم کر دیجئے، تا حصول شفا یہ علاج جاری رکھیے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 59 پر یہ کھانسی اور گلا خراب وغیرہ جس کا ہو اس کے لیے روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔
تو گھریلو علاج مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ اس کتاب کی زیارت کر رہے ہیں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں. اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. بہت معلوماتی الحمدللہ عز و جل یہ کتاب ہے. اس میں روحانی علاج بھی بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، گھریلو علاج بھی لکھے ہوئے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، سب الحمدللہ عز و جل مدنی پھول بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور بہت سارے روحانی علاج، بہت سارے گھریلو علاج گھر بیٹھے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کالز چلا دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمندر علی ہے، مجھے کاروبار نہیں ہے. سمن علی نام بتایا، کاروبار نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. سمن علی نام بتایا تھا شاید انہوں نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا. یہ ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں چل رہا. دعا بھی دے دیجئے اور مجرب کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے کہ رزق میں برکت ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کے اور جن اسلامی بھائیوں کے کاروبار نہیں چلتے، بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال آسان عطا فرمائے، آمین. کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. علمیہ کا یہ رسالہ تنگدستی کے اسباب اور ان کا حل، ماشاءاللہ، یہ صفحہ نمبر 22 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد شریف پڑھو. اس شخص نے ایسا ہی کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی. تو ان اسلامی بھائی کی بھی بارگاہ میں عرض ہے، جو اور مدنی چینل کے ہمارے دیگر اسلامی بھائی سن رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سیدھا قدم پہلے گھر کے اندر رکھیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر، پھر گھر والوں کو سلام کریں. اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام عرض کریں. پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور گھریلو مسائل جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ گھریلو ناچاکی اس میں بھی کمی آئے گی. تو یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے ڈھیروں برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. اور مزید آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے. الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت کے حوالے سے، کاروبار میں برکت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. مزید جو آپ نے روحانی علاج سماعت فرمایا، اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے، پڑھیں. بہت پیارا الحمدللہ عز و جل روحانی علاج ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی نیت فرما لیجیے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کریں گے تو بہت فائدہ حاصل ہوگا، رزق میں بھی برکت رہے گی اور کاروبار میں بھی برکت رہے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.